الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے قوم مسلم کی کہ جب خطبے کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تب لوگ اپنے گھروں سے نکلنا شروع کرتے ہیں، اور جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب لوگ مسجد میں آنا شروع ہوتے ہیں، اور جو بیان ہوتا ہے لوگ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ جب لوگ سنتے ہی نہیں تو پھر عمل کہاں سے ہوگا؟ آج لوگوں کا حال یہی ہے کہ جب خطبے کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تب لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے کاندھے کو چیرتے ہوئے اگلی صف میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نواب صاحب پہلی ہی صف کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں بعد میں آ کر۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو لوگ کاندھے ایک دوسرے کے پھلانگتے پھلانگتے آتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ لوگ جہنم میں ایسی کودتے کودتے داخل ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب اذان ہو جائے جمعے کی تو اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ دو اور مسجد کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ جب کوئی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے مسجد کے لیے تو اللہ ہر قدم کے بدلے میں نیکی عطا فرماتا ہے، اور جب بندہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جب بندہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، نویت سنت الاعتکاف، تو اللہ تبارک و تعالی ہر سانس کے بدلے میں اس کو نیکیاں عطا کرتا رہے گا جب تک وہ مسجد میں رہے گا۔ اور جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور بندہ جب اپنے لیے دعائیں مانگتا ہے نماز ادا کر کے تو اللہ تبارک و تعالی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے اور مسجد سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ مجھے اپنا فضل اور اپنی رحمتیں عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمتیں اور اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج کل ہوتا یہ ہے کہ بندہ نہ تو یہ غور کرتا ہے کہ مجھے مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے، نہ مسجد کے آداب کا پتہ ہے، اور نہ ہی مسجد میں جب آ جاتا ہے تو نماز پڑھنے کا طریقہ پتہ ہے۔ اس لیے پہلے جاؤ، جب اذان ہو جائے تو پہلے ہی جاؤ اور بیان کو سنو، امام صاحب نے کیا بیان کیا، کس موضوع پر بیان کیا، کیا کیا باتیں بتائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جمعے کے دن آپ زیادہ سے زیادہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ نماز فرض ہے مومنوں پر۔ رب ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ اور نماز ایسی عبادت ہے جو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز قائم کرو، نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے، نماز پڑھنے سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ جب بندہ نماز پڑھ کر اپنے رزق کی طرف نکلتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو رزق کہاں سے مل گیا۔ یہ نماز کی برکتیں ہیں، نماز کو قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے تو سب سے بہتر طریقہ ہے شکریہ ادا کرنے کا کہ آپ نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، 5 وقت کی نماز کو پابندی سے ادا کریں، یہ سب سے بہترین شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ رب فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس لیے رب کا شکریہ ادا کرنا ہے تو اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دو۔